کامران میں آپ کی طرف آتی ہوں. اسلام آباد ایک بڑے ہی دو راہے پہ اگر ہم کہیں ایک شیلز پہ ہمیں چلنا ہے. ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک بیلنسنگ ایکٹ اس وقت اس کی ضرورت ہے. کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا تو ہے, دیکھتے ہیں وہاں پر کیا بریفنگ دی جاتی ہے اور وہاں پہ کیا لائے عمل ادھر سامنے آتا ہے, اعلامیہ سامنے آتا ہے. پاکستان جو ہے اس وقت ایک بہت ہی مشکل پوزیشن میں ہے, خاص طور پہ جب ابھی ہمارے ایسٹرن بارڈر بھی مکمل طور پہ وہاں وہ ٹرانکویلٹی نہیں ہے. بھارت ابھی بھی وہاں پر اپنے عزائم لیے کھڑا ہے. پاکستان کے لیے جو اگر آپ بات کر رہی ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر ہم اپنی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن پچھلے 40-50 سالوں کے اندر جو اس ایریا میں, اس ریجن کے اندر ہم نے تنازعات دیکھے ہیں, تو یہ اسٹریٹجک لوکیشن کے بجائے یہ اسٹریٹجک کرس ہمارے لیے بن گیا ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک ابھی جو پاکستان کی پالیسی بہت کلیئر ہے. آئی تھنک ڈپلومیٹک سطح کے اوپر کھل کر ہم نے پہلے اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملے کیے اس کی مذمت کی, پھر امریکہ نے جو رات گئے کارروائی کی اس کی پاکستان نے کھل کر مذمت کی. یہ ضرور بات ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان اس سے بڑھ کر کریں, لیکن میرے خیال میں اگر آپ ایران کے باقی اتحادی بھی دیکھیں, اس میں روس ہے, اس میں چائنا ہے, ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. آئی تھنک جو پاکستان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ابھی بھی ترجیح ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے وہ پھیلے نہیں, جو ڈپلومیٹک جو سلوشن ہے وہ نکالا جائے, کیونکہ اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے آگے تو اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. میری دفتر خارجہ کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہے اور ایران جو بھی رسپانس دیتا ہے اور پھر باقی جو اس کی امپلیکیشنز ہیں, تو شاید اگلے 20-30 سال جو ہیں اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑے, کیونکہ ہم ایک طویل بارڈر شیئر کرتے ہیں اس وقت ایران کے ساتھ. تو پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جو اوور آل ہماری پالیسی ہے وہ بہت کلیئر ہے, اور اب جو کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں جو چیلنجز ہیں کہ پاکستان کو کیسے اپنے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے. آئی تھنک یہاں پر یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا جس گلوبل آرڈر یا ڈس آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے اس میں جو ہر ملک ہے آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے جو سب سے پہلے ترجیح ہونی چاہیے اور یقیناً ہوگی بھی کہ اپنے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیسے کرنا ہے, اور پھر باقی جو ممالک ہیں کس طریقے سے ان کو آگے لے کر کے اس سارے معاملے سے نکلنا ہے. فوگ آف وار میں کامران بہت کچھ حقیقت ہے, کچھ پروپیگنڈا بھی ہے. خاص طور پہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کچھ ان کے جو ایسے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے پھیلائی جاتا ہے پروپیگنڈا, وہاں سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی کہ غالباً پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کر کے یہ امریکی آپریشن کیا گیا ہے. تو یہاں پہ اس میں جو پروپیگنڈا اور حقیقت کے بیچ میں جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ بھی بڑا ایک واضح نظر آ رہی ہے, اور بارڈر پار سے بھارت سے. ایبسلیوٹلی آئی تھنک آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, یہ کامران صاحب کے لیے سوال ہے, ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جی کامران. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انفارمیشن وارفیئر بھی ہے, اور یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی ہے کہ امریکہ نے حملہ ایران کے اوپر کیا ہے, لیکن جو بھارت ہے اس کا میڈیا ہے, اس کے کامنٹیٹرز ہیں, ان کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے, اور پاکستان کو مسلسل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو بیک سٹیپ کیا ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان نے تو ود ان نو ٹائم مذمت کی ہے جو امریکہ نے حملہ کیا ہے. جو بھارت ہے اس نے, بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے امریکہ کا نام تک نہیں لیا, مذمت تو دور کی بات ہے. اور دوسری طرف جو آپ یہ بات کر رہی ہیں وہاں پر ایک یہ ڈیبیٹ بھی اب وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جس طرح امریکہ اور اسرائیل نے نیوکلیر تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے ایران کی, ہمارے پاس بھی تو یہ جواز ہے, پاکستان بھی ایک روگ سٹیٹ ہے, ہمیں پاکستان کے اوپر بھی ایسا ہی حملہ کرنا چاہیے. پھر دوسری جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ جو آپ یہ پروپیگنڈے کی ساری وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تفریق کرنے کی بھی پیدا کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی پاکستان تو اس وقت امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے, امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایران کے خلاف یہ ساری کارروائی کی. حالانکہ فیکٹ آف دا میٹر از میری بھی پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے, اوور آل بھی بالکل بھی پاکستان کی نہ ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے, نہ لینڈ, نہ کسی بھی طرح سے پاکستان کا ایبسلیوٹلی نو رول واٹس ایور. پاکستان کی جو پالیسی بالکل کلیئر رہی, امریکہ سے بھی جو پاکستان کی ڈسکشنز رہیں یہی فوکس رہا کہ اس مسئلے کا صرف اور صرف حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ امپلیکیشنز اس کی کیا ہوں گی اگر اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیا جاتا ہے, اس کے جو اکنامک امپلیکیشنز ہیں, پھر اگر ایران جو امریکی انٹرسٹ ہیں اس پورے ریجن کے اندر ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں. اینڈ ڈونٹ فورگیٹ کہ ایران کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ ڈفرینٹ گروپس کے ذریعے جو پراکسی وار ہے وہ بھی لڑتا ہے. اگر وہ
جو گروپس ہیں وہ ری ایکٹیویٹ ہو گئے, اور پھر جو لون ولف اٹیکس ہیں ایون یورپ کے اندر بیکاز آف یہ اسرائیل اور امریکہ کی جو بربریت ہے ایران کے خلاف, تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی. تو کلیئرلی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک اس رستے پر ہیں جس رستے پر پہلے کوئی نہیں چلا, اور آگے منزل کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کھائی ہے یا سمندر ہے. جو زیادہ خوفناک بات ہے, جو زیادہ خوفناک بات ہے. بہت شکریہ کامران یوسف مرتضی نگری ہمارے ساتھ موجود تھے.